السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال قرینہ ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعید۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ قاف پارہ نمبر 26، آیات مقدسہ 27 تا 30 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ قیامت کے منظر نامے کے عنوان سے اللہ رب العزت ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ رب العزت کی سچی رہنمائی کو چھوڑا، بلکہ نہ صرف چھوڑا، اس کے مقابلے میں اپنی جھوٹی سوچ، جھوٹا پروگرام، جھوٹا سسٹم قائم کیا، ایک شیطانی مافیا قائم ہو گیا، شیطانی جماعت قائم ہو گئی، اور انہوں نے اپنا ظالمانہ نظام، جو جھوٹا نظام ہے، پیچھے کذبت کے عنوان سے آپ شیطانی جماعتوں کا تعارف سن چکے ہیں، تو اللہ رب العزت نے وہاں پر یہ ارشاد فرما دیا تھا کل کذب الرسل۔ ان جھوٹوں نے، سب جھوٹوں نے ایک جھوٹا ظالمانہ نظام قائم کیا جس نے انسانوں کو غلام بنایا، کفر اور شرک میں مبتلا کر دیا، نفاق پیدا کر دیا، اور اللہ سے انسانیت کو دور کر دیا۔ 6 اوصاف پچھلے درس میں ہم نے سنے ہیں، 6 بیماریاں کہہ لیجئے، 6 خرابیاں کہہ لیجئے، وہ اس شیطانی جماعت میں موجود ہیں، جس میں یہ 6 بیماریاں ہوں گی میرے عزیزو، وہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے بچ نہیں سکے گا، اللہ کے اس عذاب سے جو یوم الدین، روز جزا کے دن ہوگا، اس سے بچے گا نہیں۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے، شیطانی جماعتوں کی یہ 6 جو امراض ہیں، دنیا کے اندر جو شیطانی جماعتوں میں ہے، وہ دنیا میں بھی ناکام ہوں گے، دنیا میں بھی تباہ و برباد ہوں گے۔ ہوئے نہیں؟ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ نے تباہ و برباد نہیں کیا، فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے قومی انقلاب کی جو تکمیل ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں جتنے بھی بڑے بڑے سردار متکبر تھے، اس دور کے فرعون تھے، اللہ رب العزت نے ان کو تباہ کر دیا، شکست دے دی۔ شرط یہ ہے کہ ایک سچی جماعت اٹھے، جدوجہد کرے، کوشش کرے، آگے بڑھے، تو شرط یہ ہے کہ وہ ناکام ہو جائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بچ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت اسی منظر نامے کو پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں قال قرینہ، ایک قرین کہے گا۔ ایک قرین تو پہلے تھا جو ہم نے وہاں سماعت کی
کہ وہ قرین فرشتہ ہے اور وہ قرین اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس کے ہر چیز کو نوٹ کر رہا ہے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، جو گواہ ہے، جو کہے گا میرے سامنے سب کچھ موجود ہے۔ اور ایک اور قرین ہے اور اس سے مراد شیطان ہے، وہ کہے گا ربنا، اے ہمارے پروردگار، ما اطغیتہ، میں نے ان کو ورغلایا نہیں ہے، میں نے کوئی سرکشی نہیں کی، ولیکن کان، اور لیکن یہ تھے، فی ضلال بعید، کھلی گمراہی میں۔ ہر شخص کے ساتھ ایک قرین شیطان کی شکل میں موجود ہے۔ حدیث پاک میں اس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری الانسان مجری الدم، انسان کی رگوں میں شیطان ایسے دوڑتا ہے، بھاگتا ہے جیسے خون نالیوں میں بھاگتا ہے، وہ ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ اور وہ یہ کہے گا اللہ کے سامنے کہ میں نے کوئی سرکشی نہیں کی، کیوں؟ اے اللہ، تیرے نبی آ گئے، سچی جماعتیں تھیں، حق اور سچ تو نے بھیج دیا تھا، تو میں نے تو اپنا کام کرنا ہے جو میں نے کہا، لیکن یہ خود گمراہ ہوئے ہیں۔ ان حالتوں کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر اللہ فرمائیں گے قال لا تختصموا لدی، میرے سامنے مت جھگڑو۔ یہ جو تم ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہو، پہلے بھی دروس میں ہم سن چکے ہیں کہ شیطان اور شیطانی جماعتیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے الجھیں گے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان وعد اللہ حق، شیطان یہ کہے گا یا اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے سچ کر دکھایا ہے، اور میں نے جو کرنا تھا میں نے تو کیا، لیکن ان لوگوں نے اپنی مرضی کی ہے، لہذا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تم نے اپنے نفس کو میرے تابع کیا تھا، میری خواہشات کے پیچھے چلے تھے، میری ظالمانہ سوچ کو تم نے اختیار کیا تھا، تم نے عملی ظالمانہ نظام قائم کیا تھا، آج بھگتو اس کو، خود ذمہ دار ہو تم۔ اور یہاں بھی وہ یہی کہے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ خود ذمہ دار ہے۔ اللہ فرمائیں گے لا تختصموا لدی، میرے سامنے جھگڑا مت کرو، وقد قدمت الیکم، اور تحقیق میں نے آپ کی طرف بھیجے ہیں، بالوعید، ڈر سنانے والے، وعید سنانے والے میں نے آپ کی طرف بھیجے ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول بھیج دیے، میں نے سچی کلام بھیج دی، کلام مقدس قرآن پاک بھیج دیا، میں نے آپ کو صراط مستقیم بتا دیا، دکھا دیا، اللہ کا رسول بھیج دیا۔ اگر تم نے عمل نہیں کیا تو آج تمہاری تباہی ہوگی۔ اور یاد رکھو ما یبدل القول، اللہ رب العزت کا جو قول ہے، گفتگو ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتی، لدی، اللہ کے پاس، وما انا بظلام للعبید، اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ عذاب آئے گا، لأملأن جہنم، میں اس جہنم کو بھروں گا، من الجنۃ والناس اجمعین، جو میرے نافرمان ہوں گے، جو ناشکرے ہوں گے، جو ظلم کی فلسفی پر ظالمانہ نظام قائم کریں گے، وہ کبھی نہیں بچ سکتے، وہ جہنم میں لازمی جائیں گے۔ یہ اللہ کا قول ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، جو انہوں نے دعویٰ کیا کفار مکہ نے اور باقی تمام کفار نے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر کے دوبارہ زندہ ہو جائیں، اللہ کہتے ہیں آج بھگتو اس بات کو، آج یہ ثابت ہو گیا کہ میرا وعدہ سچا ہے، تو میں اس کو تبدیل تو نہیں کر سکتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں ایک رائی کے برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ،
اللہ خود کہہ رہے ہیں وما انا بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر زیادتی کر سکتے ہیں؟ نہیں، تصور بھی نہیں ہے۔ اللہ تو عدل کی بنیاد پر فیصلے کریں گے، عدل کی بنیاد پر۔ اللہ رب العزت اس موقع پر جو یوم الدین ہے، ایک ایک فیصلہ عدل کی بنیاد پہ کریں گے۔ یوم نقول لجہنم، اس دن ہم جہنم سے کہیں گے حلم تلاتی، کیا تو بھر چکی ہے؟ وتقول، وہ کہے گی بولے گی حل من مزید، اور میرے پاس گنجائش ہے، جگہ ہے۔ جہنم کو اللہ رب العزت یہ کہیں گے، پوچھیں، اللہ کے علم میں ہے میرے عزیزو، اللہ کے تو علم میں ہے سب کچھ۔ یہ سب کچھ اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ جہنم بھرنی ہے، جہنم خالی نہیں رہے گی، اور جہنم کی جگہ بہت زیادہ ہے۔ آج دنیا کو 8 ارب کے آگے پیچھے ہے، یہ اربوں دنیا ہو جائے، خربوں ہو جائے، اللہ رب العزت کے پاس جنت اور جہنم کی جگہ بہت زیادہ ہے۔ جنت بھی کھلی ہے، جہنم بھی کھلی ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جہنم نے اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی جماعتوں کے ساتھ وابستہ فرمائے۔ اللہ سچا جو اعلیٰ فلسفہ ہے، اعلیٰ نظریات ہیں، اعلیٰ پروگرام ہے، میرے عزیزو ہمیشہ دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم۔ سورۃ الفاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ہم، اور جب یہ دعا پڑھیں آخری آیات تو بڑی عاجزی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ توجہ کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ، ان لوگوں کا راستہ، اس کے لیے ماڈل کون ہے؟ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اور انعام کن پہ ہوا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کے 4 درجے ہیں۔ اللہ کے نبی ہیں، صدیق، شہداء اور صالحین، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ ان کے راستے پہ چلنے کی خشوع و خضوع کے ساتھ قلب کی توجہ سے دعا کیجیے۔ اور ان کے مقابلے میں کون ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج کے یہود و نصارہ، آج کی ظالم قومیں جنہوں نے انسانیت کو تباہ کر دیا، ایسا پروگرام شرک، کفر اور منافقت کا دنیا کے سامنے پیش کر دیا، اور دنیا میں عملی نظام قائم کر دیے، ان سے پناہ مانگو۔ اور پناہ لفظوں میں نہیں مانگنی، اپنی سوچ میں بغاوت پیدا کرو۔ ان سے ہم نے بغاوت پیدا کرنی ہے۔ کیوں؟ یہ راستہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ ان کا پروگرام، ان کا مشن، ان کی اطاعت، فرما برداری، میرے عزیزو، یہ اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں کرتے۔ ہم نے کس کی اطاعت کرنی ہے؟ وہ انعام یافتہ 4 لوگ ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ہمیشہ یہ دعا بھی کیا کرو، جب بھی نماز پڑھیں اور سورۃ الفاتحہ پڑھیں تو توجہ رکھا کرو، اللہ ہمارے اندر اعلیٰ صلاحیت پیدا فرمائے، اعلیٰ شعور پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔